बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सब बच्चों को? यस सर। ओके। आज हम लॉ ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ चेक इन पाकिस्तान डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि चेक होता क्या है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है। और नेगोशिएबल की मतलब ये है, negotiable means transferable by delivery, and word instrument means written document by which a right is created in favor of some person. Thus the term negotiable instrument means a written document transferable by delivery. So negotiable instrument एक तहरीरी फॉर्म के अंदर दस्तावेज है जो कि काबिल मुंतकिली है डिलीवरी के ज़रिए से। इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और ये पेमेंट्स करने के लिए नकद पैसों के अलावा बिजनेस ट्रांसैक्शन के अंदर आजकल कॉमर्स की दुनिया के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं। और वो सिर्फ कैश पेमेंट नहीं होती, ये क्रेडिट पे भी पेमेंट होती है। तो फिर डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं जिनके ज़रिए से ये गारंटी की जाती है कि पेमेंट कल को हो जाएगी। इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो है ये 1881 का है। सेक्शन 13 जो है वो एक्सप्लेन करता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रॉमिसरी नोट। आप देखें 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 13 कहता है। ए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू अदर और टू बेयरर। सो डॉक्यूमेंट्स जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर दिए गए हैं एक्ट के अंदर, सिर्फ 3 तरह के डॉक्यूमेंट हैं। एक है प्रॉमिसरी नोट, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरे हैं चेक। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कानून में नहीं दिए गए, बाय कस्टम और यूजेज उनको भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अब समझा जाता है, तस्वर किया जाता है। कोर्ट्स ने भी उनकी इंटरप्रिटेशन इसी तरह की है। वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं? ये जो एक्सचेकर बिल्स हैं, बैंक नोट्स जो होते हैं, शेयर वारंट्स, सर्कुलर नोट्स, बेरर डिपेंचर्स जो हैं, डिविडेंड वारंट्स, शेयर सर्टिफिकेट जो बैंक के होते हैं, और ट्रांसफ़र डीड्स, प्रॉमिसरी नोट्स और हुंडीज़ भी जो हैं ये इसी ज़मीन में अब आते हैं कि ये सब के सब भी बाय प्रैक्टिस इनको अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तस्वर कर लिए गया। सेक्शन 6 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, वो चेक को एक्सप्लेन करता है। उसकी वर्डिंग क्या है? ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंक एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इसलिए इससे यह साबित हुआ कि चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज से 2 एडिशनल बातें इसके अंदर हैं। वो 2 एडिशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं? इट इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, एंड सेकेंडली इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। एक तो एक स्पेसिफिक बैंक है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस बैंक का ये चेक है और कहाँ से ये इशू हुआ है और कहाँ से इनकैशेबल है। सेकेंडली इट इज़ पेबल ऑन डिमांड। जब तक प्रेजेंट नहीं किया जाएगा उतनी देर तक तो इनकैशमेंट नहीं होगी। तो इट इज़ पेबल ऑन डिमांड, ये इसकी ज़रूरी शर्तें हैं। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसके ख़ास फ़वायद हैं। फ़ायदे क्या हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ डबल सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। ये इसकी डबल सिक्योरिटी है आपके पास। इन केस ऑफ इमीडिएट रिक्वायरमेंट ए बिल में बी डिस्काउंटेड विद ए बैंक। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप बैंक के अंदर इसको प्रेजेंट करेंगे और आप इसको इनकैश करा सकते हैं। अब चेक के कुछ एसेंशियल और नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं। वो क्या हैं? नंबर 1, इन राइटिंग, ये लिखा हुआ होना चाहिए ब्लैक एंड वाइट में। इट हैज़ टू बी इन राइटिंग। सेकेंडली, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे। Thirdly, definite and unconditional order. फिर signed by the drawer, जिसने ड्रॉ किया है उसके सिग्नेचर्स इस पे ज़रूरी हैं।
یہ اگر آپ کو کوئی چیک دے رہا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ یہ شرائط پوری ہوں. نمبر 1 اٹ ہیز ٹو بی ان رائٹنگ. پھر ایکسپریس آرڈر ٹو پے, اس پہ کلیئر کٹ ٹرمز کے اندر لکھا ہو کہ پیمنٹ کرنے کے لیے یہ ایشو کیا گیا ہے, اور ڈیفینیٹ اور اینڈ انکنڈیشنل آرڈر, اور بڑی کلیئر ٹرمز میں ہونا چاہیے کہ یہ آرڈر بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر پھر کوئی بعد میں شرط لگا دی گئی ہے کہ جی دوبارہ سگنیچرز ہوں گے. ڈیفینیٹ اینڈ انکنڈیشنل آرڈر. پھر اس کے اوپر جس نے چیک ایشو کیا, جسے کہ ڈرار کہتے ہیں, اس کے دستخط ہونے ضروری ہیں. پھر آرڈر ٹو پے سرٹن سم, اس کے اندر ایک اماؤنٹ بھی مینشن ہونی چاہیے, اور وہ اماؤنٹ کا ذکر ہونا چاہیے کہ کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرنے کے لیے آرڈر ہوا ہے. اور پھر صرف آرڈر ٹو پے منی اونلی, کہ نقد پیسوں کی ادائیگی کے بارے میں چیک ہوتا ہے, یہ کسی اور چیز کے بارے میں چیک نہیں ہے کہ آپ کائنڈ کے اندر ایشو کریں گے. آرڈر ٹو پے منی اونلی. اور پھر یہ ہے کہ 3 پارٹیز ضرور ہوں گی ہر چیک کے اندر. نمبر 1 ایک ڈرار جس نے چیک ایشو کیا. نمبر 2 وہ ہے جس کی فیور کے اندر بینک ہوا, چیک ایشو ہوا, تو وہ پیئی ہے. اور تیسری پارٹی ایک بینک ہے. بینک, ڈرار اور ڈرائی, 3 پارٹیز کا ہر چیک کے اندر ہونا ضروری ہے. اور پھر اٹ ہیز ٹو بی آن اے اسپیسیفائڈ بینکر, کہ جی فلاں بینک ہے, بینک کا نام, اس کی کون سی برانچ ہے, کہاں پہ یہ انکیشیبل ہے, تو یہ بھی اس کے اوپر مینشنڈ ہونا چاہیے کہ کہاں کا یہ چیک ایشو ہوا ہے. اور پیبل آن ڈیمانڈ, کہ جب آپ اس کو پریزنٹ کریں اس وقت وہ انکیش ہو. تو یہ شرائط آپ نے چیک کے بارے میں تسلی کر لینی ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کل کو چیک جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ مکمل فارم میں ایکسیکیوٹڈ انڈر دا لا چیک ہی نہیں ہے. اور جس بندے نے چیک ایشو کیا اس نے سائن کیے, اور اگر کسی نے اس کے بہاف پہ سائن کر دیے تو اس بندے کے تو سائن نہیں نہ چلیں گے, اور کیونکہ اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی تو اسی کی ہے جس کا چیک ہے, یا بینک کے اندر ڈائریکشن دی ہو کہ مثلا کہ کمپنی کا چیک ہے تو اس کے سگنیٹریز کون ہوں گے, بینک میں ڈائریکشن ہو کہ جی ہمارا سیکریٹری سائن کریں گے, یا یہ 2 لوگ ڈائریکٹر اور سیکریٹری سائن کریں گے, تو پھر تو وہ چیک انکیشیبل ہے. ورنہ جس کے نام کا چیک ہے اگر اس کے سگنیچرز ہی نہیں ہیں تو وہ تو پھر انکیشیبل ہے نہیں. جہاں پہ ڈرا کرنے والے کے سگنیچر جو ہیں وہ فورجڈ ہیں, یا ایسے بندے نے سائن کر دیا ہے جس کی اتھارٹی نہیں تھی, تو یہ سمجھا جائے گا کہ ڈرار نے ایسا چیک سائن ہی نہیں کیا. اور اس کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ لکھا ہوا, تو لکھا ہوا پرنٹ بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ اس کو پین سے لکھا جائے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو کچی پینسل ہے اس کے لکھا ہوا جو چیک ہے اس کو بینک والے انکار کر سکتے ہیں, اور کیونکہ اس کے بڑے ایزیلی چانسز ہیں کہ اسے اریز کر دیا جائے, اس کے اندر آلٹریشن کر دی جائے, اور بینکر جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہوگا کہ وہ ریٹرن کرے ایسے چیک کو. اور پھر یہ ہے کہ بڑی کلیئر کٹ ٹرمز کے اندر آرڈر ہونا چاہیے. سو امپیریٹو آرڈر نہیں ہے, میئر ریکویسٹ نہیں ہے, اس میں انکنڈیشنل آرڈر ہونا چاہیے. دی آرڈر ٹو پے مسٹ ناٹ بی سائنڈ اینڈ ناٹ بی سبجیکٹ ٹو اینی کنڈیشنل چیک ایشو ہونا نہیں چاہیے. سو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پارٹیز ٹو دی چیک جو ہے, ایک ڈرار ہے لکھنے والا جس نے چیک ایشو کیا. نمبر 2 ڈرائی کا جو بینک ہے جس کے ذریعے سے چیک ایشو ہوا ہے, اس بینک کا جو ہے ضرور ذکر کلیئر کٹ ٹرمز کے اندر ہونا چاہیے کہ کس بینک کا یہ چیک ہے. اور پیئی وہ بندہ ہے جو انٹائٹلڈ ہے کہ جو ریسیو کر سکتا ہے چیک. اب چیکس کی کئی ٹائپس ہیں, ان ٹائپس کے اندر بیرر چیک ہوتا ہے, کراس چیک ہوتا ہے, چیک کراس اسپیسیفکلی, اور ریسٹرکٹیو کراسنگ, اس طرح کے چیک ہیں. اب اگر کسی چیک کو کراس کر دیا جائے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اگر چیک کے آپ نے اگر چیک کو ملاحظہ کریں تو ایسے چیک ہوتے ہیں جن کی ایک کارنر کے اوپر 2 لائنیں لگا دی جاتی ہیں, اس کا مطلب ہے کراس چیک ہے. آپ ان لائنوں کے اندر ایشو کرتے ہوئے چیک میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف پیز
اکاؤنٹ کے اندر جائے گا، یا فلاں بندے کا جس کا نام لکھ دیں اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا، یا کمپنی کسی کو ایشو کی ہے تو اس کا نام، یا کوئی اور ادارہ ہے جس کو ایشو کیا ہے تو اس کا نام بھی لگا سکتے ہیں، تو پھر صرف اس اکاؤنٹ میں جائے گا۔ اور چیک کراس کون کر سکتا ہے؟ کراس وہی کر سکتا ہے کہ جس نے ایشو کیا ہے، اور اس نے یہ اگر لائنیں لگا دی ہیں تو پھر یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور چیک پہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے کہ جو پریزنٹ کرے گا اور بیرر ہے، کہ جس کے ہاتھ میں بھی وہ چیک ہے وہ بھی جا کے اگر پریزنٹ کر لے اور اس کے پاس ویلڈلی آیا ہے تو وہ جا کے پریزنٹ کر سکتا ہے، اور اس پہ لکھا ہے کہ اور بیرر۔ اس لیے اکثر چیک جو ہیں اس طرح ایشو کیے جاتے ہیں کہ وداؤٹ نیم ہوتے ہیں اور وہ بیرر چیک ہوتے ہیں، تو بیرر چیک جو ہے اگر اس کو نام نہیں لکھا ہوا تو کوئی بھی بندہ جس کے پاس ہو از ہولڈر آف دیٹ پرٹیکولر چیک ہی کین پریزنٹ اٹ، اور اس کو چیک جو ہے وہ ان کیش کر کے دے دیا جائے گا۔ اب چیک جو ہے وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے، میں نے آپ سے یہ ذکر کر دیا۔ اب اگر کسی کو کوئی چیک ایشو ہو گیا ہے اور وہ چیک جو ہے وہ ان کیش نہیں ہوتا آن پریزنٹیشن، کیا کرنا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹائم باؤنڈ چیک ہوگا کہ فلاں تاریخ کو پریزنٹ کرنا ہے، اس کو ہم پوسٹ ڈیٹڈ چیک کہتے ہیں۔ آپ نے وہ والا چیک جو ہے اس ڈیٹ پہ جو اس کے اوپر لکھی ہے اس کے بعد پریزنٹ کرنا ہے، اس سے پہلے وہ چیک جو ہے پریزنٹ کریں گے تو وہ کوئی ان کیش نہیں ہوگا، بینک ریفیوز کر سکتا ہے کہ اس کو کیش نہ کریں، اور آپ اس بنیاد کے اوپر جس کا چیک ہے وہ ان کیش نہیں ہوا اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈیٹ ہے۔ ایک بات میں آپ کو زور دے کے کہوں گا اور وہ آپ غور کیجئے گا کہ جو چیک ہوتے ہیں یہ اپنی پریزنٹیشن کے بعد جب بھی آپ نے پریزنٹ کرنے 6 مہینے کے اندر پریزنٹ کیا جا سکتا ہے فرام دی ڈیٹ آف ایشوئنس آف چیک فار اے پرٹیکولر ڈیٹ، یعنی جو تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ اس کو بینک کرتے ہیں، اس کو ان کیش کرانے جاتے ہیں، تو آپ 6 مہینے کی اس کی ویلیڈیٹی ہے کہ 6 مہینے تک آپ اس کو ان کیش کرا سکتے ہیں۔ اس کے 6 مہینے کے بعد جو آپ چیک پریزنٹ کریں گے اسے سمجھا جائے گا کہ یہ چیک آفٹر ڈیو ڈیٹ فائل کیا گیا، اوور ڈیو چیک تھا۔ اس کو سٹیل چیک بھی کہتے ہیں، کہ سٹیل چیک کی ڈیفینیشن جو ہے ہمارے نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ کے اندر تو بالکل نہیں دی ہوئی، اور لیکن اس کی ڈیفینیشن جو ہے جنرلی دنیا بھر میں جو ایک ایکسیپٹڈ فنومنا ہے وہ یہ ہے کہ چیک جو ہے اس کی ویلیڈیٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ 6 مہینے جس ڈیٹ کا وہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر پریزنٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ نے 6 مہینے کے بعد ایسا چیک پریزنٹ کیا تو وہ سٹیل چیک ہونے کی بنیاد کے اوپر ڈس آنر ہو جائے گا۔ اب یہ جو پرٹیکولر بات ہے یہ کسی جگہ پہ لکھی، میں نے آپ کو عرض کیا کہ پاکستانی لاء میں نہیں لکھا ہوا کسی جگہ پہ کہ یہ 6 مہینے کے اندر پریزنٹ کرنا ہے، لیکن دنیا بھر میں جو معروف پریکٹس ہے اس کے بارے میں وہ یہی ہے کہ جی 6 مہینے کے بعد والا جو چیک ہوتا ہے وہ سٹیل چیک ہے اور وہ ڈیٹ سے باہر ہو گیا، اور یہ جو چیک ہے یہ پھر ان کیش اگر نہ ہو تو اس کو سٹیل چیک کی ڈیفینیشن کے اندر لا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کیش نہیں ہو رہا۔ اب اس کے اندر ایک یونیفارم کمرشل کوڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہے جس کے اندر یہ ٹائم پیریڈ جو ہے امریکہ کے اندر 6 منتھس جو ہے وہ کلیئرلی لکھا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ ڈیفینیشن جو آپ جنرلی لاء کے اوپر جو معروف کتابیں ہیں ان کے اندر دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ چیک پریزنٹڈ ایٹ دی پیئنگ بینک آفٹر اے سرٹن پیریڈ typically 6 months of its payment date. A stale check is not an invalid check, but it may be deemed an irregular bill of exchange. A bank may refuse to honor it unless its drawer reconfirms it payment either by inserting a new payment date or issuing a new check, also called stale dated check. یعنی کہ چیک جو ہے وہ یہ invalid
चेक नहीं है, ये इर्रेगुलर चेक है। और इर्रेगुलरिटी इस तरह से क्योर भी ड्रॉर कर सकता है कि वो डेट को चेंज करके और उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर दे और उसे कंफर्म कर दे कि ये नई डेट है और वो चेक वैलिड हो जाएगा, या उसके बदले में एक नया चेक भी इशू कर दे। लेकिन बैंक वाले डेफिनेटली रिफ्यूज़ कर देंगे इस बुनियाद के ऊपर कि ये 6 महीने से ज़्यादा चेक पुराना हो गया। एक टेनेंट्स बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस एक किताब है और उसके अंदर भी ये डेफिनेशन जो दी गई है उसमें दिया गया है कि 6 महीने से जो पुराना चेक है वो सारे के सारे स्टेल चेक्स कंसिडर होते हैं। यहाँ पे स्टेल चेक के बारे में एक फजलुल सुलेमान काजी साहब की किताब है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ये स्टेल चेक है, और ये एक्सीलेंट लॉ वर्ड्स एंड फ्रेजेस के अंदर जो है भी लिखा हुआ है स्टेल चेक जो है जो 6 महीने के बाद प्रेजेंट किया जाए वो स्टेल चेक है। इस तरह शेल्डन्स प्रैक्टिस एंड लॉ एंड बैंकिंग जो है इसके अंदर भी इसको 6 महीने से पुराने चेक को स्टेल चेक ही कहा गया है। और अब बात यह है कि आपने चेक जब प्रेजेंट करना है बैंक के अंदर, तो बैंक क्या करता है कि अगर बैंक चेक को इनकैश करने से रिफ्यूज़ करे तो कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको एक स्लिप लगा कर देगा। उस स्लिप पे रीजंस लिखे होंगे कि ये चेक क्यों इनकैश नहीं हुआ। बाद सूरतों में लिखा होता है कि इसके अंदर इनसफिशेंट फंड्स हैं, इतने पैसे नहीं हैं। बाज़-औक़ात कहते हैं कि ये इनएक्टिव अकाउंट है, बाज़-औक़ात कहते हैं कि दस्तखत नहीं मिलते, बाज़-औक़ात कहते हैं कि जिसने चेक इशू किया था उसने डायरेक्शन दे दिए हैं कि इसको इनकैश ना करें। उस डायरेक्शंस की बुनियाद के ऊपर हमने इसको रोक लिया है, हम इसको इनकैश नहीं कर रहे। तो ये या ये कि इस पर कटिंग हुई है, या आप इसके दस्तखत जो हैं वो जो बैंक के अंदर दस्तखत हैं उनके साथ नहीं मिलते। बाद सूरतों में अगर किसी कंपनी के नाम पे या किसी पार्टनरशिप के नाम पे या किसी जुरिस्टिक पर्सन के नाम से चेक इशू हुआ हुआ तो उसकी स्टैंप नहीं लगी हुई, इस बुनियाद के ऊपर भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो स्लिप लगा के देते हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ और ये ज़रूर एज ए लॉयर आपके जहन में होनी चाहिए, और जो लोग वकील नहीं भी हैं और उनका चेक जो है अगर बाउंस हो गया तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनको करना क्या है। लोग स्ट्रेट वे ऐसे चेक के ऊपर जाके पुलिस वालों के पास एक कंप्लेंट फ़ाइल कर देते हैं, दरख्वास्त दे देते हैं। उसमें रिवायत के मुताबिक कुछ जुमले लिखे होते हैं कि जी ये चेक मैं लेकर गया और जब मैंने प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा जी कि ये चेक कैश नहीं हो सकता, बैंक के अंदर फंड्स नहीं थे, और मुझे इस धोखाधड़ी से गलत चेक एक बंदे ने ऐसा इशू किया है और उसका यही नाम है कि ये इनकैश ना हो, तो उसने धोखाधड़ी किया, इसके ख़िलाफ़ जो है फौजदारी कार्रवाई की जाए। ये स्टेट वे ये रूटीन के जुमले हैं जो लिखे होते हैं। मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा कि आप एक लीगल नोटिस ज़रूर दें। वो जो लीगल नोटिस देना है वो ज़रूरी नहीं कि वकील साहब के ज़रिए दें, आप ख़ुद भी दे सकते हैं। उसमें मेंशन करें कि जी इस सिलसिले में इस बंदे ने मुझे ये चेक दिया था, ये चेक मैंने जाके प्रेजेंट किया, ये इनकैश नहीं हुआ, तो उसको आप वार्न करेंगे उस नोटिस के ज़रिए से कि भाई तुम्हारा चेक जो है तुमने मुझे दिया इसलिए था कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये कैश होगा, और ये कैश नहीं हुआ, तो इस बुनियाद के ऊपर अब मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हक़ रखता हूँ ता वक्त है कि तुम मुझे सचमुच ये पैसे इसके अगेंस्ट दे ना दो और ये इनकैश ना हो जाए। अगर ये मुझे पैसे नहीं मिलते तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का हक़ महफूज रखता हूँ। ये नोटिस के अंदर एक पीरियड आप दे सकते हैं, मे बी 1 वीक का पीरियड दे दें। अगर आप ये करने के बाद कार्रवाई कोई भी करेंगे तो वो क्या क्या आप कार्रवाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक नोटिस उसके को ज़रूर दें इससे पहले कि आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अब जो सिविल लायबिलिटी भी है और ये क्रिमिनल जो है एक ऑफेंस भी है, चेक किसी का इनकैश ना हो, और 2 तरह की रेमेडी सिविल और क्रिमिनल अवेल की जा सकती हैं। सिविल साइड के ऊपर तो आपके पास ऑर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड का आज आप देखिएगा, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डील करता है। और चेक के अलावा भी ये जो दूसरे मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बुलाए इसके बारे में भी कार्रवाई जो है ऑर्डर 37 जो कि एक समरी नेचर की प्रोसीडिंग है, आप एक दावा डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास डायरेक्टली दायर करते हो। दिस इज़
ود ان دی ڈومین آف ڈسٹرکٹ جج صاحب. آپ سینئر سول جج صاحب کے پاس نہیں جاؤ گے, وہاں جاؤ گے اور دعویٰ کے بالکل وہی انگریڈینٹس ہیں جو ایک سول سوٹ کے ہوتے ہیں, وہ سارا کچھ آپ لکھو گے. فیکچوئل پیراگراف, لیگل پیراگرافس, کاز آف ایکشن کا پیراگراف, آپ اس کے بعد جورسڈکشن کا پیراگراف, آپ اس پہ کورٹ فی بھی لگاؤ گے اسی حساب سے جس طرح سے جتنی اماؤنٹ کلیم کی ہے, اور وہ کورٹ فی لگائیں گے, اور اس کے بعد آپ اس کی جورسڈکشنل ویلیو ڈٹرمن کریں گے. آپ کورٹ کے اندر ٹیریٹوریل جورسڈکشن بھی فکس کریں گے. لیگل پیراگراف, آپ اس کورٹ سے ریکوری کا دعویٰ کر سکتے ہو, اور وہ ریکوری کا جو سوٹ آپ فائل کریں گے وہ ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس ہونا ہے, اور ڈسٹرکٹ جج صاحب اس کے اوپر جو ہے نا سمنز ایشو کریں گے. اور یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سول پروسیجر کوڈ کے اندر جو آرڈر 37 کے دعوے ہیں, ان کے اندر جو سمنز ایشو ہوتے ہیں وہ ریگولر دعوے کی طرح سمنز ایشو نہیں ہوتے. ریگولر جو سوٹ ہے اس کے اندر ریٹن سٹیٹمنٹ دینا یا جواب دعویٰ فائل کرنا ڈیفینڈنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ کر سکتا ہے. اس کو کورٹ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں, اس کا حق ہے کہ وہ کورٹ میں آئے, جواب دعویٰ دے. اور وہ سمنز ہیں ان پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ اصالتاً یا وکالتاً آئیں اور کورٹ کے اندر آپ حاضر ہو کے جواب دعویٰ دیں, اور اگر آپ نہ آئے تو تصور یہ کیا جائے گا کہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, آپ کے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے. یہ عام سمنز جو ایشو ہوتے ہیں سول سوٹس میں ان کے اندر یہ مضمون ہوتا ہے. لیکن آرڈر 37 کے اندر نیگوشیبل انسٹرومنٹس پہ بیسڈ جو دعوے ہیں ان کے اندر یہ سمن اس طرح ایشو نہیں ہوتے, بلکہ اس سمن کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اور یہ فارمیٹ سول پروسیجر کوڈ کے اینڈ پہ جو اپینڈکسز دیے ہیں اس کے اندر اس کا فارمیٹ دیا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ دعویٰ دائر ہوا ہے, اور اگر آپ کے پاس کوئی گراؤنڈز ہیں, جائز وجوہات ہیں, تو آپ کورٹ سے لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کر کے اجازت لیں جواب دعویٰ کی, اور وہ اپنے اس سمن کو وصول کرنے کے 30 دن کے اندر اندر کورٹ میں لیو ٹو ڈیفینڈ کہ آپ کو جواب دعوے کا حق دیا جائے, آپ کے پاس کیا گراؤنڈز ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ سیکھ کر رہے ہو. اب آپ نے ایک سیکشن پڑھنا ہے, اور وہ سیکشن ہے سیکشن 118, اور یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ کا سیکشن 118 ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایشو ہوتا ہے تو پریزمپشن یہ ہے کہ اٹ واز ایشوڈ فار اے ویلڈ کنسیڈریشن, کوئی اماؤنٹ ڈیو تھی اور وہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اوبلیگیشن تھی ٹو پے, اس لیے یہ چیک جو ہے یا یہ پرومزری نوٹ جو ہے یہ ایشو کیا گیا جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, اور یہ ورنہ یہ نہ ایشو کیا جا سکتا. تو انیشیل پریزمپشن یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے ایشو کیا ہے, اس پہ سائن کیے ہیں, تو پریزمپشن یہ ہے کہ وہ اس نے یہ اماؤنٹ ڈیو تھی اور وہ اس نے دینی تھی, اور اسی لیے جو ہے یہ ایشو کیا گیا. تو یہ سیکشن 118 جو ہے یہ ایک بڑا اہم سیکشن ہے. اس کو میں ذرا تھوڑا آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتاتا ہوں. یہ کہتا ہے until the contrary is proved the following presumptions shall be made. A, of consideration, that every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument when it has been accepted, endorsed, negotiated or transferred was accepted, endorsed, negotiated or transferred for consideration. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیگوشیبل انسٹرومنٹ جب وہ ڈرا ہوا اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا, انڈورس کیا گیا اور نیگوشیٹ کیا گیا یا ٹرانسفر کیا گیا, تو یہ نیگوشیٹ ہوا تھا فار کنسیڈریشن. اس کی کنسیڈریشن ضرور تھی, وہ اماؤنٹ ضرور جس کے لیے یہ لکھا گیا ہے وہ اس کی کنسیڈریشن تھی. دوسری پریزمپشن ایز ٹو ڈیٹ, جس ڈیٹ پہ یہ ایشو کیا گیا, جو ڈیٹ اس پہ لکھی ہے, پریزمپشن یہ ہے کہ اسی دن یہ ڈرا ہوا تھا. تھرڈ یہ ہے کہ ایز ٹائم آف ایکسیپٹنس کے بارے میں بھی ایک پریزمپشن ہے, اور یہ ہے کہ جب یہ بل آف ایکسچینج ایشو کیا گیا, یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایشو کیا گیا, یہ ود ان ریزنیبل ٹائم
اور اس کو ضرور ایکسیپٹ کیا گیا تھا، اور اس کی میچورٹی سے پہلے جس کے حق میں ایشو کیا گیا اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ ٹرانسفر جو ہے یہ اگر یہ ٹرانسفریبل ہے، یعنی میں اپنا بعض اوقات انڈوس کر کے اپنا نیگوشیبل انسٹرومنٹ کسی دوسرے کو بھی انڈوس کر سکتا ہوں اگر وہ مجھے اختیار دیتا ہے وہ پرٹیکولر انسٹرومنٹ، تو یہ مانا جائے گا کہ جس بندے کو مثلا ایک بیرر چیک ہے اور اس کے اوپر نام کوئی نہیں لکھا ہوا، اگر میں نے کسی دوسرے کو دے دیا اور وہ جا کے پریزنٹ کرتا ہے، تو پریزمپشن یہ ہے کہ جب اس کو یہ ہینڈ اوور کیا گیا تھا اور اس کو ٹرانسفر کیا گیا تھا، اور یہ اس کی میچورٹی کی ڈیٹ سے پہلے جو اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی اس سے پہلے کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر اگر سٹیمپ لگی ہوئی ہے تو لکھا جائے گا کہ یعنی کہ سٹیمپ ڈیوٹی بعض پرومزری نوٹ اور بل آف ایکسچینج کے اوپر ایک آپ کو رسیدی ٹکٹ لگانے پڑتے ہیں، سٹیمپ ڈیوٹی ایڈہیسو سٹیمپس جو ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں، تو وہ بھی سمجھا جائے گا کہ یہ ویلڈلی سٹیمپڈ ہے۔ اور اسی طرح سے بعض چیک ہیں جیسے پے آرڈر وغیرہ آؤٹ سائڈ دی سٹی جو ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جی بی اے سٹیمپس لگتے ہیں، اگر وہ سٹیمپ نہ لگائی جائے تو سیکشن جو سٹیمپ ایکٹ کا ہے امپاؤنڈنگ کے متعلق سیکشن 30 وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے نوٹس میں وہ والا انسٹرومنٹ آئے گا تو انسٹرومنٹ انویلڈ نہیں ہوگا، اس کو 10 ٹائم پنلٹی کا لگائی جا سکتی ہے، پینلائز کیا جا سکتا ہے کہ جتنا اس کے اوپر اس وقت سٹیمپ ڈیوٹی لگنی تھی اگر وہ نہیں لگی تو اسے 10 ٹائمز لگائیں، لیکن اگر لگی ہوئی ہے تو پریزمپشن ایک یہ بھی ہے کہ یہ پھر بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ سٹیمپ ڈیوٹی لگی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسٹرومنٹ کے لیے شرط یہ ایک پروویزو اس کو ہے کہ یہ انسٹرومنٹ اس کے لافل اونر سے آپ نے لیا ہے اور لافل کسٹڈی سے آیا ہے، یہ